اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ گفتگو ایمان ابو طالب کے سلسلے میں جاری تھی کہ کچھ روایات اس سلسلے میں وارد ہے کہ یہ آیت حضرت ابو طالب کی وفات اور رحلت کے موقع پر نازل ہوئی۔ اس سلسلے میں ہم نے عرض کیا کہ یہ آیت سورہ توبہ کی آیت ہے۔ سورہ توبہ جو ہے وہ سالہ مآب کی زندگی کے آخری سالوں میں نازل ہوئی۔ دوسری بات ہم نے یہ عرض کی کہ اس روایت کے راوی کے اوپر ہم کو جرح ہے، اور جرح مقدم ہے تعدیل پر۔ کچھ لوگوں نے اگر کہا ہے کہ عادل ہے تو ہمارے پاس اس کے جرح ہے، جرح مقدم ہوتا ہے تعدیل اور توثیق پر۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس روایت کے مقابلے میں بہت سے دلائل اور روایات موجود ہیں۔ سب کا یہاں احاطہ کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ ایک صحیح السند روایت ہے کہ حضرت ابن عباس راوی ہے کہ وفات ابو طالب کے موقع پر انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا۔ اور پھر ایسے شواہد بے شمار موجود ہیں ہمارے پاس ایمان ابو طالب پر۔ اس میں سے ایک قابل توجہ بات یہ ہے کہ حضرت ابو طالب نہ صرف رسالت مآب کی رسالت اور نبوت پر ایمان رکھتے تھے، بلکہ ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں ان کا ایمان باقی عام مومنوں سے زیادہ راسخ تھا۔ نہ صرف مومن تھے بلکہ وہ راسخ الایمان تھے۔ ان کے گھر کے افراد سب کے سب مسلمان ہو جاتے ہیں اور ان کی ہدایت پر رسالت مآب کے ساتھ ہو لیتے ہیں، یہاں تک کہ شعب ابی طالب میں جب رسالت مآب ہوتے تھے تو وَكَانَ ابو طالب كَثِيرًا مَا يَخَافُ عَلَى الرَّسُولِ، ہمیشہ ہوشیار اور خوف زدہ رہتے تھے۔ کس حالت میں؟ البیات، رات کے بیتوتہ کے حالت میں، رات شب گزاری، یعنی رات کے وقت دن تیاڑے دن کی روشنی میں تو حملہ کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا، خطرہ کم ہوتا ہے، رات کو خطرہ ہوتا ہے۔ اس زمانے میں رات کو تو روشنی نہیں ہوتی، تاریکی ہوتی ہے۔ تو حضرت ابو طالب رات کی تاریکی میں آپ کے بارے میں زیادہ خوف زدہ رہتے تھے۔ کثیرا ما یخاف علی الرسول البیات۔ اذا عرف مضجعہ، جب
رسالت مآب کا خوابگاہ جو ہے وہ معلوم ہوتا تو آپ ان کی نگرانی فرماتے تھے۔ فَكَانَ يُقِيمُهُ لَيْلًا مِّن مَنَامِهِ، جب بھی پتہ چلتا کہ رسول اللہ کس جگہ سوئے ہیں وہاں جاتے اور وہاں سے اٹھاتے کہ اٹھے آپ یہاں سے، وہاں سے اٹھا کر کے کہیں اور جگہ سلاتے تھے۔ اگر کسی کو علم ہو گیا ہے کہ رسالت مآب کہاں سوئے ہیں تو اس وقت یہ کام کرتے تھے۔ اذا عرف مضجعہ، کہ اگر پتہ چل جائے کسی کو بھی، کسی ایک آدمی کو بھی پتہ چل گیا کہ رسالت مآب یہاں سو رہے ہیں، اس وقت وہ وہاں نہیں سونے دیتے تھے، وہاں سے اٹھاتے تھے۔ وَيُزْجِعَ ابْنَهُ عَلِيًّا مَكَانَهُ، یہ عبارت ہے طبقات ابن سعد کی عبارت ہے، یہ شیعہ روایت نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ تم تو اپنے علی کے بارے میں، اپنے ابو طالب کے بارے میں لکھو گے باہر، نہیں، طبقات ابن سعد کی روایت ہے وَكَانَ يُزْجَعُ عَلِيًّا مَكَانَهُ، اور علی کو ان کی جگہ سلاتے تھے۔ یہاں سے آپ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں گے کہ مشہور تو یہ ہے نا کہ شب ہجرت حضرت علی نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور رسالت مآب کے بستر پر سو گئے تھے۔ اس روایت سے پتہ چلا ہے کہ ایک مرتبہ نہیں سویا، ایک مدت اور ایک عرصے تک رسالت مآب کی جگہ پر حضرت علی سوتے رہے، اور جو بھی خطرہ رسالت مآب کے لیے لاحق تھا وہ سارا خطرہ اپنے سر لیتے رہے۔ بڑی بات، یہ باپ بیٹا دونوں کے بارے میں یہ واقعہ ایک فضیلت ہے۔ ایک اور روایت ہے، تاریخ یعقوبی میں یہ روایت آئی ہے کہ حضرت ابو طالب رسالت مآب کی اعلان رسالت سے پہلے ان کے اوپر ایمان رکھتے، ان کو پشت در پشت۔ ہمارا ایک موقف ہے کہ آبا و اجداد نبی جو ہے وہ سب موحد تھے، تو حضرت ابو طالب کہتے ہیں لقد انبأنی ابی عبد المطلب بأنہ النبی المبعوث۔ اس روایت سے نہ صرف ابو طالب مومن ثابت ہوتے ہیں بلکہ ابو طالب کے والد عبد المطلب بھی مومن ثابت ہوتے ہیں۔ تاریخ یعقوبی میں ہے لقد انبأنی ابی عبد المطلب بأنہ النبی المبعوث وامرنی ان استر ذلک۔ امرنی کس نے؟ باپ نے امر کیا ہے، حکم دیا ہے کہ میں اس بات کو چھپاؤں تاکہ دشمنوں کی طرف سے کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ یہ وہ شواہد ہیں جو عام طور پیش نہیں کیے جاتے، بہت سے شواہد ہیں جو عام طور پر بھی پیش کیے جاتے ہیں، ہم وہ شواہد پیش کر رہے ہیں جو اپنے موقف کی وجہ سے نہایت مضبوط ہے کہ اس میں آبا و اجداد نبی اور آبا و اجداد علی کے بھی مومن ہونا جو ہے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ وَأَمَرَنِي عبد المطلب نے مجھے امر کیا، حکم دیا تھا، عبد المطلب نے حکم دیا تھا۔ اس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ ابو طالب کا جو کردار رہا ہے وہ کوئی ایسا کردار نہیں تھا کہ اس کی اپنی ذاتی بینش اور حضرت رسول سے ان کی رشتہ داری کی وجہ سے ایک ذاتی عمل تھا، ایسا نہیں تھا۔ وہ مأمور تھے، لقد امرنی بتاتا ہے، وہ مأمور تھے، اور ایک
معلوم اور مشخص اور متعین نصب العین کے تحت، اور ایک معلوم منزل کی طرف جا رہے تھے یہ خاندان والے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ذاتی کسی رشتہ داری اور محبت کی وجہ سے کر رہے تھے، نہیں، وہ مأمور تھے اس کے تحت یہ۔ چنانچہ خطبہ نکاح میں بھی حضرت ابو طالب کا ایک کے الفاظ ہیں، وہ واللہ بعد هذا له نبأ عظیم، اور خطبہ نکاح حضرت خدیجہ کے ساتھ جو عقد پڑھا، خطبہ پڑھا، حضرت ابو طالب نے پڑھا، اس خطبے میں بھی ارشاد فرمایا کہ اس کی تو بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑا واقعہ پیش آنے والا ہے، نبأ عظیم۔ تو پہلے سے آگاہ تھے، ایسا نہیں کہ کسی رشتہ داری کی وجہ سے، کسی جذبات کی وجہ سے، ذاتی جذبے کی وجہ سے حضرت ابو طالب کا یہ کردار رہا ہو، نہیں، پتہ تھا پہلے سے لہو نبأ عظیم، اور جلیل القدر ہوں گے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو طالب کے اشعار ہیں، وہ اشعار تو سب لوگ جانتے ہیں، سب کے سامنے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے اپنے اشعار میں اظہار ایمان کس طرح فرمایا۔ میں ایک دو اشعار پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس میں حضرت ابو طالب فرماتے ہیں، وہ اشعار موجود ہے، سب کے سامنے ہے، حضرت ابو طالب کے اپنے دیوان ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّن خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا۔ علمت، مجھے علم ہے اور میں جانتا ہوں کہ محمد کا دین تمام ادیان میں سے بہتر دین ہے۔ صرف ایمان ہے، بلکہ راسخ ایمان ہے۔ دوسری جگہ فرمائے انت الامین امین اللہ لا کذب والصادق القول لا لہو ولا لعب انت الرسول رسول اللہ نعلمه علیک تنزل من عزت الکتب۔ انت الرسول رسول اللہ، تو رسول ہے، اللہ کا رسول ہے، اور صاحب عزت یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب نازل ہونے والی۔ فأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقه غير باطل۔ وہ قصیدہ لامیہ مشہور ہے حضرت ابو طالب کا، اس قصیدہ لامیہ میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اور سب سے اہم دلیل یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا اجماع ہے ایمان ابی طالب کا، اجماع ائمہ اہل البیت، اجماع۔ اگر ائمہ اہل بیت کہ اجماع کو کوئی اعتنا میں نہیں لاتا تو کل قیامت کے دن ان کو ائمہ اہل بیت کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ ہم اس سے زیادہ اس موضوع کے اوپر گفتگو نہیں کرتے، یہاں گفتگو بہت لمبی ہے اور بہت سے شواہد موجود ہیں۔ ہم اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں۔ فرمایا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے مغفرت طلب کرنا اس وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس کے ساتھ کر رکھا تھا، لیکن جب ان پر یہ بات کھل گئی کہ وہ دشمن خدا ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ ابراہیم یقیناً نرم دل اور بردبار تھے۔ یہاں یہی سوال پیدا ہوا کہ اگر کفار مشرکین کے لیے دعا کرنا، دعائے مغفرت کرنا درست نہیں ہے تو پھر حضرت ابراہیم نے آزر کے لیے کیسے دعا کی؟ اس شبہے کے ازالے کے لیے یہاں ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم کا استغفار ایک وعدے کے تحت اور عہد معاہدے کے تحت ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم نے آزر کے ساتھ کر رکھا تھا۔
اس وعدے تک حضرت ابراہیم جو ہے وہ آزر کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے۔ فلما تبین لہ، اور جب یہ بات کھل گئی، ثابت ہو گئی، واضح ہو گئی کہ وہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تو اسے بیزاری اختیار کی۔ ہم نے اس سے پچھلی آیت میں بھی آپ کو بتایا تھا وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ، بات واضح ہونے تک۔ اس سلسلے میں اس بات کو سمجھنے میں دقت پیش آئی لوگوں کو کہ مشرکین کے لیے دعا نہیں کرنا چاہیے یا شرک قابل عفو گناہ نہیں ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بتاتے ہیں مفسرین اس جگہ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا ابراہیم کو کہ یہ آئندہ ایمان لانے والا نہیں ہے، پھر تبینہ سے مراد یہ لیتے ہیں کہ وحی کے ذریعے پتہ چلا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہے، پھر تبینہ۔ یہاں اس آیت اس سے پہلے آیت میں ہے من بعد ما تبینہ، مشرکین کے لیے دعا کرنا درست نہیں ہے۔ من بعد ما تبینہ کن کے لیے درست نہیں ہے؟ نبی کے لیے درست نہیں ہے، اہل ایمان کے لیے درست نہیں ہے۔ من بعد ما تبین، اہل ایمان کے لیے تبینہ کہاں سے ہوگا؟ ان پر وحی نازل ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، تو ان کے لیے تبینہ کیا چیز ہے؟ ہم نے بتایا آپ کو تبینہ موت ہے، تبینہ موت ہے۔ اس نقطے کو بیان نہیں کیا سوائے بیضاوی نے ایک لفظ میں ایک جگہ اس چیز کا اظہار کیا ہے۔ من بعد ما تبینہ سے مراد موت ہے، موت آنے سے بات کھل جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے کہ یہ قابل ہدایت نہیں تھا، یہ کفر پر مر گیا، یہ شرک کے اوپر مر گیا۔ حضرت ابراہیم بھی آزر کے لیے دعا کرتا رہا تبینہ کے حد تک، مرنے تک۔ جب مر گیا تو براءت اور بیزاری۔ مرنے کے بعد دعا نہیں ہوتی۔ اس جگہ ایک بات ذہن نشین کر لیں آپ کہ ہم نے کہا کہ مرنے کے بعد تو بات واضح ہو جاتی ہے، سب کے نزدیک واضح۔ مرنے سے پہلے بات واضح ہو جاتی ہے وحی کے ذریعے، مثلا کسی رسول اور نبی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایمان لانے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، نبی کے لیے تبینہ ہو گیا۔ لیکن غیر نبی کے لیے تو تبینہ نہیں ہوتا۔ معینہ کے بعد نبی غیر نبی سب کے لیے تبینہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ پھر ایمان لانے والا نہیں تھا اور کافر مر گیا، مشرک مر گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکہ میں کعبے کی عمارت بنا رہے تھے تو اس وقت ان کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی۔ ان کے والدین، حضرت ابراہیم کے والدین یقیناً زندہ نہیں، یقیناً، شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم کی عمر جب 100 سال کی ہوئی تو حضرت 80 سال کی ہوئی تو حضرت اسحاق پیدا ہوئے، 100 سال کی ہوئی تو حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ جب 100 سال ان کی عمر تھی اور حضرت اسماعیل بھی جب بڑے ہو گئے تو کعبہ بنانا شروع کر دیا۔ یہ تو بہت دیر کی بات۔ اس وقت حضرت ابراہیم کے والدین زندہ نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم کی دعا قرآن میں موجود ہے، جب کعبہ کی عمارت بنا رہے تھے تو حضرت ابراہیم نے اپنے والدین کے لیے دعا کی۔ جی، اس سے کیا بات واضح ہو گئی؟ یقینی طور پر بات ثابت ہو گئی کہ انسان اگر کفر پر، شرک پر مرتا ہے، مرنے کے بعد تبینہ واضح ہوتا ہے، جی، تو ادھر کہا فلما تبینہ سے بیزاری کا اظہار کیا۔ اور حضرت ابراہیم نے کعبہ کی عمارت دیوار اٹھاتے ہوئے ابراہیم اپنے والدین کے لیے دعا کی ہے، تبرہ نہیں کیا۔ ثابت ہو گیا، یقینی طور پر ثابت ہو گیا کہ حضرت ابراہیم کے والدین مومن تھے۔ آزر ابراہیم کے والد نہیں، چچا تھے، جیسا کہ روایت میں ہے۔ اور وہ نمرود کے جو وہ تھا بت قدہ کا انچارج تھا۔ بلکہ کہتے ہیں لفظ آزر جو ہے وہ آزر
اس کے انچارج کو آزر کہتے ہیں، نام نہیں تھا، اس کو عہدے کا نام تھا۔ لہٰذا یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو کر کے آ گئی کہ حضرت ابراہیم کے والد مومن تھے، اور آزر حضرت ابراہیم کا باپ نہیں تھا جس سے تبرہ کیا ہے۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، اس سے بیزاری اختیار کی، تبرہ کیا۔ تبینہ کو مراد یہ ہے ان کے مرنے کے بعد، ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم کے اوپر وحی نازل ہوتے یا وحی کے ذریعے یا مرنے کے بعد، لیکن مرنے کے بعد سب کے لیے بات واضح ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے والدین کے لیے دعا کی ہے، تو بیت اللہ کی دیوار جب اٹھا رہے تھے اس وقت دعا کی ہے۔ اس سے بات واضح ہو کر کے سامنے آ گئی کہ حضرت ابراہیم کے والد بھی مومن تھے، اور حضرت ابو طالب کے عدم ایمان کے بارے میں یہ آیت نازل نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس آیت کا رخ جو ہے وہ ان لوگوں کی طرف ہے کہ 3-4 روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ لوگ جو ہے اپنے مشرک والدین کے لیے دعا کر رہے تھے، اس موقع کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ بات جو ہے ہمارے لیے قرین قیاس ہے، یہ روایت آیت کے ساتھ مربوط بنتی ہے کہ لوگ اپنے مشرک والدین کے دعائے مغفرت کر رہے تھے، تو فرمایا نہ نبی کو حق پہنچتا ہے نہ والذین آمنوا کو حق پہنچتا ہے کہ اپنے مشرکین کے لیے وہ دعا کریں، چونکہ وہ مر چکے ہوتے ہیں۔ یہ اس بات نہ حضرت آمنہ کے بارے میں معاذ اللہ کہ رسالت مآب نے اپنے والدہ کے لیے دعا کی، نہ حضرت ابو طالب کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔